دنیا میں اگر سہ کے عزادار نہ ہوتے، دنیا میں اگر سہ کے عزادار نہ ہوتے، حق بات کے چرچے سر بازار نہ ہوتے، یوسف کی اگر حسن کی قیمت نہیں ہوتی، آباد کبھی مصر کے بازار نہ ہوتے۔ نعرہ صلوات۔ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کے بچے بھی علم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ بغیر حب علی مت دعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مت دعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندہ سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس لینے میں کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی بھی پسلی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھولوں سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. محبان اہل بیت علیہ السلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اسلام کو کون سمجھائے گا؟ وہ سمجھائیں گے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چاہے وہ صاحبان نبوت ہوں یا وہ رسالت ہوں یا وہ صاحبان امامت ہوں، یہی دین کو سمجھائیں گے. اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہی دین کا جز ہے. دین کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کی توحید پر یقین رکھنا اور اسے صرف ایک ہی ماننا اور اس کے سامنے سرنڈر رہنا، جھکے رہنا، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا کہ بس وہی ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لوگوں کا احترام تو ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی. احترام نبی کا بھی ہے، احترام اماموں کا بھی ہے، احترام رسولوں کا بھی ہے، اہتمام بزرگوں کا بھی ہے، احترام بڑوں کا بھی ہے. لیکن کہا جائے کہ عبادت کی جائے تو ہرگز عبادت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سے کچھ ایسے جملے ادا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں جس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے سوا جو قادر مطلق ہے اور جو منعم ہے کسی کے آگے نہ سر جھکاتے ہیں نہ عبادت کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. اب اسی نے پوری کائنات بنائی ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی صرف اسی کے ہو کر رہیں. جو بھی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے وہ ان کی اپنی جانب سے نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جس کا سیدھا راستہ میرے رب سے ہے، وہ بتائے گا. اب یہ جو کچھ بھی بولیں گے وہ حقیقتاً یہ نہیں بول رہے، ان کی زبان سے خدا کی مرضی بول رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا بواز بلند. اب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ میں یہاں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں شروع سے وہ سب مولا کائنات کے اقوال اور ان کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی وضاحت ہے. یہی پارٹ آف دا
شریعت ہے، یہی مرضی معبود ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر پیچھے رہ جائے، وہ حسب و نسب کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی ترقی اس کے عمل اور اس کے کردار کی بنیاد پر ہے۔ ہم بہت اونچے خاندان سے ہیں، ہمارا قبیلہ بہت بلند ہے، ہماری برادری بہت ہائی کلاس ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بس اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جس کے وجود سے تقوی الہی کی خوشبو آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو عمل و کردار کی بنا پر اگر کوئی ترقی نہیں کر پا رہا اور پیچھے رہا جا رہا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ حسب و نسب اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے گزر گئے جو اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے رہے، فنا کے گھاٹ اتر گئے، نام و نشان کو لینے والا نہ رہا۔ نہ جانے کتنی ڈائنیسٹیز اور کنگ اور امپریس اس دنیا سے گزر گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ لیکن جنہوں نے عمل و کردار کی بنیاد کے اوپر اپنے کو آگے بڑھایا تو وہ غلام حبشی قمبر تھا لیکن آج تک زندہ ہے۔ بلال حبشی کہ جو حبش کے کالے لیکن زندگی دے دی مؤذن جماعت رسالت بن کر، کہ بلال مؤذن صاحب جماعت صاحب رسالت ہے۔ عمل کی بنیاد کے اوپر بلال زندہ، عمل کی بنیاد کے اوپر میثم تمار زندہ۔ میثم سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، چند دن کی ہیں، گزر جائیں گی، پھر راحت ہی راحت ہے۔ میثم اب سختی میں ہے، میثم پر سختیاں گزر گئیں، بلال کے اوپر سختیاں گزر گئیں، قمبر کے اوپر، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی کے اوپر، اویس قرنی کے اوپر، عمار یاسر کے اوپر، کہ آگ پر لٹا دیا جاتا تھا اور پوری چربی گھل جاتی تھی، پوری چربی۔ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن کیا آج ابن مسعود تکلیف میں ہے؟ نہیں۔ جنت کے باغوں میں کل میں نے عرض کیا تھا صعوبت ہے وہ بھی جلد گزر جانے والی ہے، اور جو وقتی فرحت ہے گناہ کی وہ بھی گزر جانے والی ہے، لیکن جو گنہگار ہے اس کے لیے دائمی عذاب ہے اور جو نیکوکار ہے اس کے لیے دائمی جزا ہے۔ آج میثم تمار و ابو ذر و مقداد یہ سب کے سب جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں، اور پیسر زاد و شبر یہ سب کے سب اسفل السافلین میں تپ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو فرمایا آپ نے حسب و نسب کام نہیں آئے گا، چاہے کتنا ہی بڑا
خاندان کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں دستور یہ کہ کہتے ہیں گھٹنے جھکیں گے تو پیٹ کے بل. اسلام کہتا ہے کہ گھٹنے پیٹ کے بل نہیں جھکیں گے, گھٹنے حق کی طرف جھکیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ظالم ہے اپنے گھر کا, ہم کہنے بھائی میرا بھائی تو ہے, میرا چچا داد بھائی تو ہے, بھائی ہم کو تو اس کا فیور کرنا ہی ہے, کیونکہ گھٹنے پیٹ کے بل جھکتے ہیں. اسلام نے ثابت کر دیا کہ یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. اگر یہی کانسیپٹ ہوتا تو رسول کے گھر سے بڑھ کر کے کس کا گھر تھا؟ صاحب رسالت کے گھر سے بڑھ کر کے کس کا گھر تھا؟ جو گھر کائنات کا سب سے بڑا گھر تھا, اسی رسول کے چچا پر ابو لہب پر قرآن نے تبت یدا کہہ کر لعنت کر دی. یہ نہیں کہا کہ یہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائے, میرا حبیب ہے, میرا بھیجا ہوا رسول ہے, میری عبادتیں کرتا ہے, سختیوں میں رہتا ہے, صعوبتیں برداشت کرتا ہے, ارے چچا تھوڑا سا نالائق ہے تو تھوڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے. نہ, امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چاہا کہ بقیت اللہ کی جگہ لے لے, ذلیل و رسوا کر دیے گئے. یہ تمہارا مقام نہیں ہے, کہاں چلے آ رہے ہو؟ باپ معصوم, بھائی معصوم, ماں علی, لیکن جیسے ہی سبقت کی ویسی چیک. کہاں آپ انٹری لے رہے ہیں؟ ارے جب وہاں ام سلمہ کو چادر میں آنے سے منع کر دیا گیا جو اصحاب کے ساتھ ہے اور جن کو خیر کی سند زبان رسالت نے دی تھی, لیکن کہا تھا کہ تم چادر میں نہیں آ سکتی, خیر کی سند رسول دے رہے, ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن اس بزم میں نہیں آ سکتی ہو. کیوں؟ ارے اس میں سب کے سب عصمت کے درجوں پر فائز سردار موجود ہے. رسول سردار انبیاء, علی سردار اوصیاء, حسنین سید شباب اہل الجنہ, فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. اب اگر کوئی آسمان سے بھی آیا جبرائیل تو وہ بھی سردار ملائکہ تھا. صلی اللہ اکبر محمد علیہ محمد. اس میں انٹری نہیں ہے. آپ خیر پر ہو, نیکی کے راستے پر ہو, صراط مستقیم کے راستے پر ہو, لیکن ہر جگہ داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. اگر ہر جگہ داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو 11ویں امام بھی معصوم, بقیت اللہ بھی معصوم, معصوم کا بیٹا, معصوم کے بڑے بھائی, لیکن جیسی انہوں نے سبقت کی وہیں سے چیک. کہاں جا رہے ہیں؟ لعنت کا توق ان کے اوپر ڈالو, کیونکہ ان کا نام عصمت, صاحبان عصمت میں نہیں ہے, یہ عصمت کے درجے پر نہیں ہے, ذلیل کر دیے گئے. آیا خاندان کام, باپ کا معصوم ہونا کام آیا. ہاں, باپ کا معصوم ہونا بیٹے کے لیے کام نہیں آ سکا. جناب نوح کا بیٹا کشتی میں آ جاؤ, آج کوئی بچے گا نہیں. بابا میں پاؤں پہ چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا. جب ڈوبنے لگا تو محبت پیداری کہتا ہے, جناب نوح نے کہا ارے مالک تو نے تو کہا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے. کہا نوح ہم نے کہا تھا
اہل کو بچائیں گے، نا اہل کو تھوڑی بچائیں گے. لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تمہارے اہل سے کہاں سے آ گیا؟ اگر تمہارے اہل سے ہوتا تو فرما بردار ہوتا. بھائی یاد رکھیے گا، یوم حساب بہت سی اولادیں وہ ہوں گی کہ جو اپنے پدر کی ذریت سے باہر کر دی جائیں گی. اہل سے نہیں ہو، اہل سے ہوتے تو باپ کی خدمت کرتے، باپ ماں باپ کا احترام کرتے، ماں باپ کو نظر محبت سے دیکھتے. اگر تم اہل ہوتے، نہ اہل رہ کر کے جنت میں چلے جاؤ گے. ارے جو سامنے موجود اپنے ماں باپ کی شکل میں محسن کا نہ ہوا، ماں باپ جو محسن ہے، جن کی شفقتوں کو، جن کی مہربانیوں کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے، شکم مادر سے لے کر کے آغوش تک، آغوش سے جسم قوت تک، کہ تم چلنے پھرنے اور سمجھنے لگے، تمہارے ماں باپ پالتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، اپنی دعاؤں کے سائے میں رکھا. اتنا بڑا محسن تمہارے سامنے موجود تھا. جب تم اپنے سامنے کے موجود محسن کے نہ ہو سکے تو تم خدا کریم جیسے محسن کے کیا ہوگے، جس کو نہ تم نے دیکھا ہے نہ چھوا ہے. اس محسن کے تو ہو نہیں. ارے اس محسن کے تو ہوئے نہیں، خدا غائب کے ہو جاؤ گے. اسی لیے کہا پہلے یہاں سر جھکاؤ ان کی بارگاہ میں، ان کا احترام کرنا سیکھو. ان کا احترام تم کو بتائے گا کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. اور یہی بفیل ہے، پریلم میں فیل ہوگا کہنے کا مین میں بیٹھ رہا ہوں. ارے پریلیمی میں فیل ہو گئے ہیں، مین تک رسائی کہاں ہے، پہنچ کہاں رہے ہیں. فرمایا آپ نے تو جناب نوح کا بیٹا ڈوب گیا. خدا نے تیوریاں بدل کر کہا کہ لیسا من اہلک، تمہارے اہل سے نہیں ہے نوح، نالائق ہے. تم نے اس کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں اور اس نے تمہاری ایک بات نہیں مانی. ارے معبود، باپ بیٹے کا معاملہ تجھ سے کیا مطلب ہے؟ تو انٹرفیئر کہاں کر رہا ہے؟ ارے کیسی بات کر رہے ہو؟ نوح کا بھی خالق میں ہوں، نوح کے بیٹے کا بھی خالق میں ہی ہوں. یہ باپ ماں باپ بیٹے کا رشتہ قائم کرنے والا کون ہے؟ ارے جو ہم ہی نے تو رشتہ قائم کیا ہے، ہم ہی اس کو توڑ بھی دیں گے. یعنی ماں باپ کی محبت بھی کام آئے گی نہیں اگر خدا بگڑ گیا. لاکھ باپ کہتا رہے معبود میرا بیٹا میرا بیٹا، ہاں میرے اصول کو توڑا ہے، بخشیں گے نہیں. بخشا اس نے، نوح کا بیٹا ڈوب گیا. مانی اس نے بات؟ نہیں مانی. حسب و نسب میں کوئی ہوگا جناب نوح جیسا جو اولو العزم نبی ہو؟ رسول کریم نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ ہے اتنی بڑی کسی کی بیٹی جو صاحب عظمت و صاحب کمال ہو، جس کا ثمر وجود لینے کے لیے رسول کو وادی نور کی مسافت طے کرنا پڑی. وہ ثمر وجود تم تک نہیں آئے گا، تم محمد آؤ ہم تک، تب دیں گے. اس بیٹی سے کہہ رہے ہیں، ایسی بیٹی سے جو اکلوتی ہے، اکلوتی بیٹی اور باپ صاحب رسالت. محبت اتنی ہے کہ جب سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں ملتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ملتے ہیں.
شہزادی کا مرتبہ یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے رسول و خدا کا دل دکھایا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا اور رسول کو۔ اب بتائیے کہ عظمت کس معیار پر ہے؟ ایسی بیٹی سے رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ تمہارے بابا کا صاحب نبوت ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تمہیں اپنا مقام و منزلت خود بنانا ہوگا۔ ایسی بیٹی سے اچھا، اور ہم کوئی بات نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے 14 مولا موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے، نزا میں بھی آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، فرات وہ کوثر پر اپنے ہاتھوں سے ہمیں کو تو پانی پلائیں گے، صراط پر بھی رہیں گے، اور حساب میں حساب تو دینا ہی ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے جو حساب نہ دے، حساب تو سب کو دینا پڑے گا۔ کیا اللہ کسی ایک کا یا ایک قوم کا ہے، یا وہ صرف شیعوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ اگر عالم انسانی کا ہر بچہ اسی کا پیدا کردہ ہے تو سب کا خدا ہے، لیکن ہم نے خدا کو اپنے سے مخصوص کر لیا، بس میرا۔ آل رسول ہمارے فقط ہیں یا پوری کائنات کے؟ پوری کائنات کے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم گنہگار ہیں تو کہیں گے اچھا چلیے آئیے بخش دیا جائے، ارے بھائی ان کو نکال لو، ان کو نکالو، یہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، یہ تو ٹھیک ہے نکالتے۔ وہ آیا ڈاکٹر ترہان جس نے سینکڑوں کو زندگی دے دی، نہیں بھائی ان کو باہر کرو، وہ زندگی دے کر آ رہا ہے، ہم تکلیفیں پہنچا کر آ رہے ہیں، تو کیا فقط ہمارا مسلمان ہونا اور شیعان علی ہونا ہم کو فائدہ پہنچا دے گا؟ سوچی، لاجک ہے۔ اسلام لاجیکل بات کرتا ہے، اسلام قرین عقل بات کرتا ہے، فقط عقائد پر بات نہیں کرتا۔ وہ اس کو کچھ نہیں، جہنم، ہم تکلیفیں پہنچا کر کے آئے، ہم مومن، کیونکہ آل رسول ہمارے ہیں۔ جب یہاں نو کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے نا، جب یہاں خاندان عصمت کو اور ائمہ کو نہیں بخشا جا رہا، امام کے بیٹے کو ذلیل و رسوا خدا نے کر کے چھوڑ دیا، اور نوح کے بیٹے کو رسوا کر دیا اور غرق کر دیا، تو ہم جیسے عاصی و گنہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھے آپ؟ تو کہ حسب و نسب تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، اس پر کوئی فخر نہ کرو کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا قبیلہ یہ ہے۔ قبیلے ختم ہو گئے، لیکن جنہوں نے اپنے کو عمل و کردار کی بنیاد پر آگے بڑھایا، جو دار پر بھی فضائل علی پڑھ رہے تھے، جو قید خانوں میں رہ کر کے بھی عشق علی سے سرشار تھے، اور جو پتھر گرم پتھروں پر لٹا دیا گیا اور سینے کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا گیا، اور یہی کہہ رہے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ یہ ہے عشق علی۔ یہاں حسب و نسب نہیں ہے، یہاں غلام ہے۔ یہاں سلمان و ابو ذر کون ہیں؟ کیا سادات ہیں؟ سید ہیں؟ عام انسان نے اپنے عمل و کردار کی بنیاد پر ڈیوڑی رسالت سے جڑ کر اپنے کو اتنا بلند کیا کہ ایک ایمان کے 10 درجے پر آ گیا، دوسرے 9 پر فائز ہو گیا۔ کہاں
کون کہتا ہے کہ دین اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں، دین اسلام کو سمجھنا ہو تو آل رسول کے در پر آؤ، آل رسول کے دروازے پر بس۔ عزیزان محترم، تو انسان کو عمل کی طرف سبقت کرنا چاہیے، اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ یہ آپ ذہنوں میں رکھیے، میں اقوال امیر المومنین عرض کر رہا ہوں۔ اب دوسرا ٹرینڈ یہ ہے، دوسری بات کہ وہ لوگ کہ جو کسی قوم کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور خاموش رہیں، انہوں نے دو گناہ کیے، انہوں نے دو گناہ کیے۔ ایک تو برے کام پر خاموش رہ کر اس کا سپورٹ کیا تو اس کے گناہ میں شریک ہو گئے، اور دوسرے خاموش رہ کر کے اپنی رضا کا اس عمل پر اعلان کیا کہ ہم اس کے اس عمل پر راضی ہیں۔ دو گناہ، یہ خاموشی۔ ہم سے کیا مطلب؟ ان کا لڑکا بہک رہا بہکنے دو، ان کا لڑکا جوا کھیل رہا کھیلنے دو، وہ شراب پیتے ہیں پینے دو۔ دیکھو بھیا، اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنا سروس کرو، مال پیسہ جو تم کو ملے بس گھر میں اپنے والوں کو بانٹو، کھاؤ پیو آرام سے اے سی بنگلے میں سو، بس اپنا دوسروں کی فکر چھوڑ دو ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ اب بستی میں برائیاں پھیل رہی ہیں، منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں، ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ کون اس کے چکر میں پڑے گا؟ تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا معنی ہے؟ کہ جس قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا وہاں ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اب ظالم حاکم اگر آ گیا تو وہ تو یہ کہے گا نہیں کہ شاہد صاحب بڑا مومن ہے ان کو چھوڑ دو، تو کہے گا بھائی ان کو بھی لو، لیکن ظالم حاکم تو کسی کو بخشے گا نہیں، تو ہم مسلط کر دیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم نے چھوڑ دیا۔ انسان کی یہ سمجھ ہے وقت کہ ہم برائی سے کسی کو نہیں روکیں گے تو ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، ہم تو اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہے۔ قوم بنی اسرائیل 7 سال سے بارش نہیں ہوئی، 7 سال سے۔ جناب موسیٰ جب تشریف لائے تو قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ 7 سال سے بارش نہیں ہوئی۔ جب خدا سے پوچھئے کیا ہم لوگ قطرے قطرے سے محتاج ہو جائیں گے، دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے، کیا ہوگا ہم لوگوں کا؟ ابھی پوچھے لیتے ہیں۔ معبود 7 سال سے بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، دریا سوکھ رہے ہیں، واٹر لیول نیچے جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کیا بات آخر ہو گئی؟ موسیٰ، اس قوم بنی اسرائیل میں ایک مجرم ہے میرا، گنہگار ایک ہے۔ کیا گنہگار ہے؟ ایک۔ تکلیف کون کون جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے؟ پوری قوم۔ گنہگار ایک، تکلیف برداشت کر رہی ہے پوری قوم۔ اچھا، ہم میں سے کیا ہوتا ہے، کوئی صاحب آگے بڑھے غلط کام میں، اب انہوں نے دیکھا کہ ان سے چل رہی ہے، خود بھی لگ گئے اسی کے ساتھ، تھوڑا سا پش کر رہے ہیں،
ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرائیے گا نہیں. بالکل امریکہ والا کام کرتے ہیں ہمارے عزیز. امریکہ جیسے کام کرتا نہیں ہے. یوکرین سے کہہ رہا ہے بھیڑ جاؤ تم، پھر دیکھو ہم تمہارے پیچھے کیسے آ رہے ہیں. نہ جانے کتنوں کو بھیڑوا دیا اس نے. عراق کو ایران سے لڑوا دیا ہے نا، لیبیا کو تباہ کرا دیا، بحرین کو برباد کر دیا، کویت کو تباہ کر دیا. کویت میں عراقی آرمی قتل عام. خود کہیں نظر آیا؟ خود اس نے اپنے کیمپ ڈالے بڑے بڑے، 70,000 ادھر آرمی پڑی ہے اور 75,000 ادھر، اور کنووں سے تیل نکل کے جا رہا ہے. لڑ کون ہے؟ مسلمان. یہ کون ہے؟ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. یہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے ہوتے تو صاحب بصیرت ہوتے، صاحب حکمت ہوتے. اسی لیے مولانا نے کہا ہے کہ حکمت تمہاری گمشدہ چیز ہے، جہاں مل جائے لے لو. لیکن ہمارے پاس سے اپنی حکمت چلی گئی. بہرحال اب اس میں پوش کر رہے ہیں. وہ سوچے کہ ہم کو تو مزہ مل رہا ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ساتھ دونوں لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ آگ ان کے دامن میں بھی لگی ہوئی ہے. جب کسی غلط انسان کے ساتھ کوئی رہے گا، معصوم نے چھٹے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ دیکھو نیکوکاروں کے ساتھ رہا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ مت رہنا. اس لیے کہ جب تم نیکوکاروں کے ساتھ رہو گے، علماء کے ساتھ رہو گے، اور جب اللہ کی بارش رحمت ہوگی، تو جب ان پر رحمت ہوگی اور تم ان کے ساتھ ہوگے تو رحمت کے چھینٹے تمہاری طرف بھی آئیں گے. اور اگر تم برے لوگوں کے ساتھ رہو گے اور ان پر جب عذاب نازل ہوگا تو عذاب کی چنگاریاں تم پر بھی گریں گی. اب یہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا، ساری باتیں معصوم کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا بھڑکانے میں لگا ہوا ہے. آگ بھڑکا تو دو آدمی لڑ جائیں، دو گروپ لڑ جائیں، جنگ ہو جائے، کسی طریقے سے یہ مسئلہ بگڑ جائے. لیکن دامن میں اپنے بھی آگ لگی ہے. لیکن جب وہ آگ دکھی کسی پرابلم کی وجہ سے، اے میرے معبود، یہ تو نے کیا کر دیا معبود؟ ہم تو نماز اور روزہ کر رہے تھے. کس نے آپ سے کہا تھا یہ خالی نماز اور روزے سے کام چلے گا؟ یہ کہا گیا تھا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کی معاشرت اچھی ہے، جس کا میل جول اچھا ہے، جو قوم و ملت میں اچھا ہے، جس کے ریلیشنز اچھے ہیں، جو قوم و ملت میں ہمدردی رکھتا ہے، لوگوں کی پرابلم کو سالو کرتا ہے، لوگوں کی تکلیف کے اوپر دوڑ پڑتا ہے، متحد کرنے کی کوشش کرتا، متحد رہتا ہے. وہ فرمایا آپ نے. تو بنی اسرائیل میں ایک ہے اللہ کا مجرم، پوری قوم پریشان. یہی ہمارے یہاں کا بھی حال ہے. ہم بھی اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف دھیان نہیں دیتے، سب پرابلم میں. گھر کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے. ارے جس کے ہم پیروکار ہیں ان کے تو کبھی لڑائی ہوئی نہیں. وہاں تو ساس بہو میں نہ ہوئی، یہاں تو سگے بھائی لڑ رہے ہیں، یہاں تو اولاد اور ماں باپ لڑ رہے ہیں. سوچیے ذرا سا. تو آگ دونوں طرف لگے گی. خدا کی کسی طرح رشتہ داری نہیں ہے. پانچویں امام نے یہی بات کہی تھی جب امام کے ایک صحابی اپنے وطن جانے لگے تو کہا کہ مولا کچھ نصیحت فرما دیجئے. کہ جاؤ جا کر کے میں اپنی بستی والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کی محمد باقر سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ اپنے قانون میں کسی کو بخشتا نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، کوئی بھی ہو. جا کر کہہ دینا رشتہ داری
نہیں ہے، اور ہم باقاعدہ رشتہ داری قائم کیے ہوئے ہیں۔ امام کہہ رہے ہماری رشتہ داری نہیں، اور ہم رشتہ داری قائم کیے ہیں۔ تو اب خدا نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ اس گنہگار کو اپنی بستی سے نکالے، جب تک نہ نکالے گا ہم بارش نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ نے ببانگ دہل کہہ دیا۔ اب ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا تو خوب ہے، وہ ہمارے سامنے چاہے اتنا مومن بنے یا ہم کسی کے سامنے بہت ہی زیادہ اظہار کریں کہ بڑے مقدس ہیں اور بہت ہی مومن ہیں اور عبادت گزار ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے بارے میں خود بہتر جانتے ہیں۔ سمجھ گیا وہ، اب تو رسوائی کا دن آ گیا۔ دل ہی دل میں تڑپا، کہنے لگا کہ مالک اگر آج تو نے رسوا کر دیا تو پوری قوم بنی اسرائیل ہم پر تھوکے گی، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل و لائق بھی نہ رہ جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا گنہگار ضرور ہوں، لیکن ہمیں اس رسوائی سے بچا لے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے تیرا۔ یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں دل کی گہرائی سے، یہ زبان سے نہیں ہو رہی۔ بندہ دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہے، معبود اس کے دل کی گہرائی سے بات سن رہا ہے، سن رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ بادل آنا شروع ہو گئے، زبردست گھنگھور بارش۔ اب جناب موسیٰ کبھی قوم بنی اسرائیل کی طرف دیکھے ہو، کبھی آسمان کی طرف، معبود یہ کیا؟ کہا معبود تو نے تو کہا تھا کہ وہ گنہگار ہے۔ کہا موسیٰ معاملہ ٹیکل ہو گیا، عبد معبود کے مابین بات ہو گئی، میرا بندے نے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ ارے ایسا رحیم خدا ملے گا کہیں؟ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا معبود، ہم تو تیرے کلیم ہیں، ذرا ہم کو تو بتا دے کہ وہ کون گنہگار تھا، کم سے کم چہرہ تو دکھا دے۔ ارے موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب وہ گنہگار تھا تب تو ہم نے رسوا نہ ہونے دیا، اب تو میرا اطاعت گزار ہو چکا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ غور فرمایا آپ عزیزان محترم، یہ ہے رحیم خدا۔ تو دیکھو صلہ رحمی کرتے رہنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ امام کا تیسرا ارشاد گرامی، صلہ رحمی تمہارے اعزاء، تمہارے اقارب، تمہارے ریلیٹیوز، تمہارے ملنے جلنے والے تمہارے بالوں پر ہیں، قوت بازو ہیں، جن سے تم پرواز کرتے ہو۔ اگر تم نے ریلیشنز کاٹ دیے تو گویا تم نے اپنے بازوؤں کو توڑ دیا، اپنے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ اس لیے ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کا پاس و لحاظ، احترام، خیال، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، کیونکہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو یہی دوڑ کر آئیں گے۔ دشمن تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا کہ ان کا خانوادے میں بڑا اتحاد ہے، اگر ذرا سا بھی ہم نے کچھ ایشو بنانے کی کوشش کی تو سب ابھی آ جائیں گے۔ ارے خاندان بنی ہاشم میں سب بہادر تھے، شجاع تھے، نیک نفس تھے، سب شریف، سب نجیب، کچھ کو چھوڑ کر کے
ابو لہب جیسے، سب شریف. کسی میں ہمت تھی جو خاندان بنی ہاشم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے؟ یہ تو جگہ جگہ ہمارے ائمہ نے روکا ہے، ہمارے ائمہ نے روکے رہو نہیں. جب حسین ولید کے دربار میں گئے ہیں تو حسین کے ساتھ ساتھ کون تھے؟ بنی ہاشم کے نوجوان تھے. ہمت تھی کسی میں کہ جو عباس کی تلوار کو روک لیتا، جو علی اکبر کی چیخ کو سنبھال لیتا، جو قاسم کی دہاڑ پر آواز بلند کر دیتا؟ یہ حسین کی قوت بازو ہے. اور اگر یہ قوت بازو نہ ہوتے تو شہزادی زینب یہ نہ کہتی نا کہ بھیا عباس، جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سویا کرتی تھیں اب وہ جاگیں گی، اور جو جاگتی تھیں وہ سوئیں گی. کیا مطلب ہے؟ تم پر ہمیں اعتماد تھا. اے عباس، تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت تھی کہ جو ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے؟ اے عباس، کیا کسی میں ہمت ہے کہ جو زینب کے چادر اس سر سے اتار لے؟ اگر تم ہوتے جس وقت امام حسن علیہ السلام کے جنازے کی تدفین ہوئی ہے اور قبر رسول کے قریب اور پاس میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، تیروں کی بارش ہوئی، تو آقا حسن کے جنازے میں 7 تیر لگ گئے تھے. 7. یہ بات شہزادی زینب کو معلوم ہوئی کہ میرے بھائی کے جنازے میں 7 تیر پیوست ہو گئے. شہزادی کو جیسی یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بڑے بھائی کے جنازے میں 7 تیر لگ گئے، گھر کے آنگن میں دروازے کے سامنے ٹہل رہی ہیں، علی کی طرح شیرانہ چال جیسے علی ٹہل رہے ہیں. تدفین ہوئی، خاندان بنی ہاشم کے بزرگ آنا شروع ہوئے. علی کی بیٹی کسی سے نہیں بولتی. دیکھیے اعتماد کتنا ہے، کسی سے کوئی کلام نہیں. نوجوان آنا شروع ہوئے، علی اکبر آ گئے، کوئی گفتگو نہیں. قاسم آئے، کوئی بات نہیں. اون و محمد داخل ہوئے، کچھ نہ پوچھا. جیسے ہی عباس نے دروازہ کھولا، ایک مرتبہ تیوریوں پر بل ڈال کر کہتی ہیں، عباس، ہم نے سنا ہے تمہاری موجودگی میں میرے بھائی کے تیر لگ گئے. تمہاری موجودگی میں میرے بھائی کے جنازے پر 7 تیر پیوست ہو گئے. اے عباس، تم موجود تھے، اتنی ہمت ہو گئی. تو آقا سر جھکا کر کہتے ہیں کہ شہزادی، میرے آقا حسین نے مجھے روک لیا تھا، ورنہ میں خون کی ندیاں بہا دیتا. کہ جب میرے آقا کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی ہے، سوچئے گا اتنا اعتماد ہے زینب پر. یہی وجہ ہے کہ جب عباس قتل ہو گئے تو شہزادی سکینہ کہہ رہی تھی، اے چچا بس آپ چلے آئیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہم پانی نہیں مانگیں گے. جانتی تھی میرا چچا ہوگا تو کوئی میرے تماچے نہیں لگائے گا، ہمارے سب سے ردا نہیں چھینے گا، ہمیں ننگے پاؤں نہ چلائے گا، ہماری ماں بہنوں بھوبھیوں کی توہین نہیں ہوگی، تماچ بینوں کے مجمع سے ہم نہ گزارے جائیں گے. اے چچا آپ چلے آئیے. محرم کی 5 تاریخ ہے اور آج کے دن ہم شہزادی زینب کے فرزند اون و محمد کا ذکر کرتے ہیں. روایت کہتی یہ ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے اٹھے کہ چل کر معائنہ کرے خیمے کا. ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ ام لیلا علی اکبر کو درس شجاعت دے رہی ہیں کہ بیٹا علی اکبر، کل امتحان کا دن ہے، تم حسین کے فرزند کا بیٹے ہو، لہذا پہلا لاشا تمہارا آنا چاہیے، پہلی شہادت تمہاری ہونا چاہیے علی اکبر.
پردہ گرا دیا حسین نے، دوسرا خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ قاسم ام فروہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قاسم تم جانتے ہو نا تمہاری ماں خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہے، اگر تمہاری شہادت میں تاخیر ہوئی اور علی اکبر کی شہادت پہلے ہو گئی تو تمہاری ماں اپنے کو معاف نہ کر سکے گی، دنیا یہی کہے گی چونکہ خاندان بنی ہاشم کی نہیں تھی ام فروہ، لہذا وہ درد بھی نہیں تھا۔ اگر جو علی اکبر کو تھا، جو علی اکبر کی ماں کو تھا، جو زینب کو تھا، ہاں دارو حسین کے خیمے کا پردہ اٹھاتے جاتے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ شہزادی کا سامنا ہے اور آن محمد دو زانو اپنی ماں کے سامنے رخ کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہیں۔ بس حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین نے پردہ گرا دیا۔ اب سنیے، جب صبح عاشور ہوئی، آن محمد میدان میں گئے اور آن محمد نے آواز دی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو آواز دے رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا، بھائی دیکھو فرات کی طرف نہ دیکھنا، اس لیے کہ حسین کی بیٹی پیاسی ہے۔ ارے اماں نے منع کیا ہے آن محمد، فرات کی طرف مت جانا، ارے علی اصغر پیاسا ہے، تمہارا آقا پیاسا ہے، فرزند فاطمہ پیاسا ہے، اے بھائی مت جانا فرات کی طرف۔ ایک دوسرے کو تلقین کرتے جاتے تھے، ماں کی بات کو یاد دلاتے جاتے تھے ایک دوسرے کو کہ دیکھو ادھر وال دیکھنا بھی نہیں۔ ہاں دارو جب آن محمد گھوڑوں سے گرے، ایک مرتبہ آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے محمود مدد کیوں آئیے، تو بس ایک مرتبہ حسین نے کہا آؤ عباس چلو چل کر کے ہم آن محمد کے لاشوں کو لے آئے۔ اب ایک لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عباس کے ہاتھ میں۔ یہ کون بچے؟ یہ وہ بچے ہیں جن کو حسین نے اپنی آغوش میں پالا ہے۔ ارے وہ سوچئے تو جن کو اپنی آغوش میں پالا انہی کے جنازے میں تو حسین آ رہے ہیں۔ ہاں خیمے میں لا کر رکھا، ایک مرتبہ شور گریہ بلند ہو گیا، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ سب نظر آتے ہیں لیکن علی کی بیٹی نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا عباس جاؤ دیکھو میری بہن کہاں ہے۔ عباس ایک خیمے میں جا کر دیکھ رہے ہیں۔ اب جو خیمے میں جاتے ہیں کیا دیکھا کہ زینب سجدہ شکر میں پڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے مالک ان قربانیوں کو قبول فرما لے، زینب تیری شکر گزار ہے۔ عزادار روایت یہ کہتی ہے کہ آقا عباس نے بازو تھاما، شہزادی کو لے کر چلے، لیکن شہزادی کبھی ستون خیمہ سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف جا کے گرتی تھی۔ ارے عباس سنبھالے ہوئے تھے، ابھی وہ کیفیت ہے کہ عباس سنبھالنے والے موجود ہیں اس کیفیت میں، لیکن ایک وقت وہ آیا جب علی کی بیٹی خود عباس بن گئی، خود عباس بن گئی، تمام بیویوں کو سنبھالے ہوئے تھی زینب، لے کر کے آیا عباس، دونوں بچوں کے درمیان سر رکھ دیا، معبود کا شکر ادا کیا۔ بس اب جملہ سنیے گا، شور گریہ تھوڑا تھما تو اب حسین پوچھتے ہیں، بس آخری جملہ مجلس تمام ہے۔ حسین کہتے ہیں اے زینب تم نے آن محمد کو کیا سمجھا دیا تھا؟ اے زینب تم نے آن محمد کو کیا درس دیا شب عاشور؟ کہا کہ بھیا کیا ہو گیا؟ کہا کہ ارے جب دشمن پوچھتا تھا اے بچے یہ بتاؤ تمہارا حسین سے رشتہ کیا ہے، تو یہ بچے یہ نہیں کہتے تھے کہ حسین میرا ماموں ہے، بلکہ کہتے تھے ارے ہم حسین کی کنیز کا بیٹے ہیں، میری ماں حسین کی کنیز ہے، ہم اس کنیز کے بیٹے ہیں۔ اے زینب تم نے کیا بتا دیا؟ اپنے کو حسین کی کنیز کا، بچے دشمن کے سامنے یہ جملے دہرا رہے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
نجات منك يا سيد الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله وأحسن الخالقين يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ربي لا يسمع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء۔ پروردگار کریم اس ذکر خیر کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے میرے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رضا فاطمہ اور فمینہ کو بھی شفا عطا فرما، اے میرے معبود ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کا مخلص راست مددگار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا